बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के हालात में बेहतरी के लिए जिस चीज़ को सबसे अहम कहा जा रहा है वो है सियासी इस्तेहकाम, जिसका ज़रिया इंतखाबात करार दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं इंतखाबात के बाद भी तो हालात ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस वक्त तकरीबन तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं किसी न किसी सूरत में सियासी बेचैनी का शिकार नज़र आती हैं। पीपल्स पार्टी और MQM ने अलग अलग अंदाज में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नून लीग नवाज शरीफ की वापसी और उनकी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आती हैं, और PTI की मरकज़ी क़यादत तो वैसे ही जेलों में होने की वजह से मंजरनामे से गायब हैं। तो ऐसे में क्या इंतखाबात काबिल कबूल होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल जो आजकल तमाम सियासी जमातों के अंदर ज़ेर गर्दिश है। आज तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही ने सियासी क़यादत को अनोखा मशवरा दिया कि सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती ज़मानत करा लेनी चाहिए। अब वो दबे लफ्ज़ों में किन खतरात की निशानदही कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ IPP की चेयरमैन जहांगीर तरीन ने भी तवील अरसे बाद मीडिया से बातचीत की और कहा है कि इलेक्शन में तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। नाज़रीन, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतखाबात के बाद अगर नताइज कबूल ना किए गए तो मुल्क इस्तेहकाम की बजाय मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा? मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात का भी बयान सामने में आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क महाज राय का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मिलकर चलने की ज़रूरत है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, अम्मार मसूद साहब, अहमद वलीद साहब, हामिदुल मशरकी साहब और रमीज़ खान साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अम्मार मसूद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, MQM भी कर रही है, नून लीग जो है वो एहतसाब के बयानिए को जिस तरह से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मामलात आपके सामने हैं, और जिस तरह से अगर क्योंकि ये बारहा बहुत से तज्ज़ियाकार बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी जमात को इंतखाबात से बाहर रखा गया या मुकम्मल तौर पर इंतखाबात में शामिल ना होने दिया तो क्या उसके नताइज तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल होंगे? तो बुनियादी तौर पर अम्मार मसूद साहब, जो सवाल है, आप समझते हैं कि काबिल कबूल इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना ज़रूरी है? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सारे मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी से कहें कि कोई आपको डेफिनेशन बताए लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो किसी के पास वो डेफिनेशन नहीं है। कोई शख्स खुलकर ये बात नहीं कर रहा कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड किस से मांग रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि इशारा किस तरफ है, कनाया किस तरफ है। असल में बात ये है कि हमेशा से हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इलेक्शंस में, और 70s के बाद से इस रोल में इजाफा होता जा रहा है। 2018 के जो इलेक्शन थे वो इस हवाले से अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से अपनी पीक पर पहुंच गए। अब एक नई क़यादत आ गई है, एक नया ज़माना आ गया है जब इदारे ने फैसला किया है कि उन्होंने सियासत में मदाखलत नहीं करनी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, उसमें हमने मदाखलत नहीं करनी। सियासी पार्टियों का जोड़ तोड़ क्या है, उसमें हमने मदाखलत नहीं करनी। तो वो बहुत सारी पार्टीज़ जो हमेशा से किसी इशारे की मुंतज़िर रहती हैं, जिन्हें किसी खुफिया कॉल का इंतज़ार होता है, मीटिंग का इंतज़ार होता है, ना उनको कोई कॉल कर रहा है, ना कोई मीटिंग हो रही है, ना कहीं से खुफिया इशारे कनाए मिल रहे हैं कि क्या करना है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन उस वजह से है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि सवाए PTI की क़यादत ज़्यादातर जेल में है, और ज़ेरे अताब भी इस बात को तस्लीम करना चाहिए, और उसके ज़िम्मेदार वो खुद है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद इस तरह के लोगों को आप कंटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकते इलेक्शन। बाकी मेरा नहीं ख्याल, मुझे यूँ लगता है कि चंद बड़ी ताकतों से, मुक़्तदर क़ुव्वतों से इस मुल्क की ये जो पार्टियां जब कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दें, तो ये असल में मुल्तमिस हैं, दरख्वास्त कर रही हैं कि पाई में से हमारा शेयर बढ़ा दें। जबकि जहाँ तक हमारी इत्तला है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन होने हैं वो शफाफ तरीन इलेक्शन होने हैं। अभी तक किसी को कोई इशारे नहीं हो रहे, अभी कोई हवाओं का रुख कहीं और नहीं चला रहा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है, और इसकी वजह से कुछ पार्टियां जो लेकिन अम्मार मसूद साहब, जब इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बात करते थे
بارہا پہلے وہ مانتے نہیں تھے کہ ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے. میرا جو ایک آپ سے سوال ہے, یہ جو سیاستدان بڑے بڑی جماعتوں کے جو حکمران ہیں, لیڈر ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بغیر کسی ادارے کو ملوث کیے, بغیر اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے, بغیر ان کی جو ایک مداخلت ہے ٹرو میننگز میں بات کر رہی ہوں, کیا یہ سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر نہیں بیٹھنا چاہیے ملک کی بقا کے لیے؟ وہ جو سیاسی استحکام کی ہم بات کرتے ہیں تو ایکچولی تو وہ ملک کی بقا ہے نا عمار مسعود صاحب. تو آپ کو نہیں لگتا ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو حکمران ہیں ان کو ایک میز پر بیٹھ کر ملک کے مسائل حل کرنے چاہیے؟ دیکھیے, یہ بالکل آپ نے درست بات کی کہ ملک کی بقا, اور اس بقا کے ساتھ آج کل ایسوسیٹڈ ہے ہمارا معاشی استحکام. جو معیشت کا ہماری حال ہے, اس وقت اگر کسی قسم کا بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو کوئی شخص اس ملک کو سنبھال نہیں سکے گا. سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اکٹھی ہوئی تھیں, اس معاہدے کو میثاق جمہوریت کا نام دیا گیا تھا. تو اس معاہدے کو توڑنے کے لیے یا اس معاہدے میں رکھنے ڈالنے کے لیے ایک نئی قوت کریٹ کی گئی, جس قوت کا بنیادی منشور یہ تھا کہ باقی سارے چور ڈاکو ہیں اور ان سے بات نہیں کی جا سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان ہم کلام ہوں گے ایم کیو ایم کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ تو ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بہت ہی عجیب سی بات ہو جائے گی, یہ انہیں بہت نیچا آنا پڑے گا. اس طرح ان کی پوزیشننگ اور برانڈنگ کی گئی تھی. جب ایک سیاسی جماعت کا سارا فوکس, ساری سیاست, سارا نظریہ اس بات پر ہو کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں چور ڈاکو ہیں, تو کسی بھی سٹیج پر وہ جماعت ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی, کیونکہ اگر وہ بیٹھے گی تو اس کی اپنی سیاست ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس نے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے سوائے اس کے کہ باقی سارے غلط ہیں کوئی اور ورد ہی نہیں کیا. صحیح جی. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, پھر یہ تاثر اب کیوں ہے ہمارے سیاستدان کسی بھی ادارے کو ملوث کیے بغیر آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ان کے اندر یہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ یہ اعتماد خود نہیں لینا چاہتے؟ کیونکہ بظاہر جو نظر آتا ہے وہ تو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں, لیکن ان کی باتوں سے, ان کی جو بیانات ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ہی ادارے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں, پھر اسی پر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں, احتساب کی باتیں بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, دراصل وہ عادی ہو چکے ہیں بیساکھیوں کے. جب عادی ہو جائے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی گروپ, تو اس کے بعد پھر وہ جب عادی ہو جائیں تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہاتھ پر چل کر, یعنی ان پارٹیوں کی اگر آپ بات کریں پولیٹیکل پارٹیوں کی, تو ایک دوسرے کی مفاد پر چل کر, ایک دوسرے سے چھپ کر, ڈگیوں میں بیٹھ کر اور ڈگیوں میں لیٹ کر جا کے جب ملتے ہیں مقتدر اداروں کے سربراہوں سے, تو اس کا تو پھر مطلب صاف واضح ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تاریخ نے بتایا ہے اور حالیہ تاریخ نے بتایا ہے کہ جب جس پر آج بات ہوئی ہے اس کے جو ہے وہ بھاگ کھل گئے ہیں, نصیب کھل گئے ہیں. تو اس پارٹیوں کے نصیب کھل جاتے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹی دیکھتی ہیں کہ یہاں معاملہ اس طرح چل رہا ہے کہ اگر اپنے مفاد کا تحفظ کیا جائے, جس میں 2 قسم کے مفاد آ جاتے ہیں. ایک تو مفاد آ جاتا ہے پارٹی کا, اور دوسرا مفاد آ جاتا ہے انڈیویجول لیڈر کا. زیادہ حد تک انڈیویجول پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کا مفاد آ جاتا ہے. رہا سوال اسٹیٹ کا مفاد, تو وہ شاذ و ناز ہی نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ کا مفاد کیا ہے. ہم یہاں آئیڈیل باتیں تو کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ جی اسٹیٹ کا, یعنی کہ ریاست کا مفاد جو ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے. ہم تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگ تو یہی چاہیں گے, لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے, تاریخ جو حالیہ ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وطن عزیز کی جو مفاد ہے اس کو درگزر کر کے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے پارٹی مفاد پر یہاں تو یہ نوبت آتی ہے کہ کچھ سربراہان کو کہتے سنا گیا ہے, اور میری ان گناہگار آنکھوں نے اور ان گناہگار کانوں نے سنا ہے کہ بھائی کچھ تیاری کر لو, کچھ پیسے بنا لو, تاکہ جب جیل میں جائیں گے تو کم از کم پیسے ہونے چاہیے, یا جب ہم الیکشن لڑیں گے تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ ہم مقابلہ کر سکیں لوگوں سے. تو جب یہ نوعیت آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ کی گورننس بھی تباہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ کے مورلز بھی تباہ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی اقداریں بھی تباہ ہو جاتی ہیں.
اور اس لحاظ سے پھر اسٹیٹ کا جو ہمارا یعنی کہ ہماری ریاست کا جو انٹرسٹ ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ان کے اپنے انٹرسٹ آگے آ جاتے ہیں. تو بات مختصر سی ہے کہ ہمارے سیاستدان اس آس اور اس امید پر ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی بیساکھی، اس لیے کہ اپنے بلبوتے پر وہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں رورل ایریا میں تو ٹھیک ہے جس انداز سے گاڑیوں میں اور ریوڑ کی طرح لوگوں کو ہانک کر ووٹ دلوا لیتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اربن ایریا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور کیونکہ اربن ایریا میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو انہیں بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے لوگ رورل ایریا کے خاص طور پہ بہت بندھے ہوئے ہیں، بڑے معصوم ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، ان سے قسمیں اٹھوا لی جاتی ہیں، ان سے شناختی کارڈ ان کے جمع کرا لیے جاتے ہیں، ان سے قرآن شریف پر یہ بیعت لیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے. ساری کی ساری چیزیں ہماری نالج میں اور ہماری نظروں کے سامنے ہوتی رہی ہیں. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ہماری پارٹی اور ہمارے پارٹی کے سربراہان کا انٹرسٹ زیادہ مقدم ہے. وہ بیساکھیوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں کھڑے ہوں تو ذرا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں تو ویسے اپنے ہی انٹرسٹ اپنے ہی مفادات کی سیاست ہے. جس طرح ہم دیکھتے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے اپنے اپنے فائدے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ اپنے فائدے کے لیے پھر معصوم عوام کا نام استعمال کیا جاتا ہے جس کو ریلیف دینے کا خیال ان کو نہیں آتا. حامد صاحب، یہ جو بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے کو، اگر تمام سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہی ہوں، ان کو اگر یکساں مواقع نہیں فراہم ہوتے، یہ تمام سیاسی جماعتیں خود یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کرتی ہیں کہ ان کو ایک میز پر بیٹھ کر تمام چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کا جو انعقاد ہونے جا رہا ہے وہ سیاسی عدم استحکام مزید نہیں بڑھے گا اس سے؟ جی دعا بالکل ایسے ہی ہے. سیاسی عدم استحکام بھی مزید بڑھے گا، معاشی صورتحال بھی مزید خراب ہوگی. لیکن اس سے پہلے ایک چیز سمجھنی پڑے گی، وہ یہ کہ ہم ایک جانب تو کہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف غیر جانبدارانہ منصفانہ ہونے چاہیے، وہیں پر ہم لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر اپنا اپنا مطلب لیتے ہیں. مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ جی ان کی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں تو ان کا بھی استقبال ہو بنا مقدمات کے، ان کو ہر چیز کی ہر طرف سے کلین چٹ دے دی جائے. اسی طرح زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر جو نیب کے مقدمات یا دوسری باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے دباؤ ختم کر دیا جائے، کوئی وعدے وعید جو ہوئے ہیں ان کو پورا کیا جائے. پی ٹی آئی یا پرویز الہی صاحب کا بیان لے لے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ساری قیادت کو ایک جیسا موقع دینا چاہیے، پی ٹی آئی بھی ساری قیادت لڑنی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہر سیاستدان اپنے تئیں اپنا مطلب نکالتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، جبکہ لیول پلینگ فیلڈ کا اصل جمہوری مطلب یہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے اور عوام کو بلا خوف و خطر فیصلہ کرنے دیا جائے، کسی دباؤ کے بغیر فیصلہ کرنے دیا جائے. لیکن یہاں پر تو صورتحال ماضی میں بھی ایسی رہی، آئندہ بھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بہرحال وہاں پر کمپرومائز کرتی ہیں جہاں پر وہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ جب وقت قیام آیا تو سجدے میں گر گئے. پاکستان کا تو ماضی بھی یہ رہا اور آئندہ کے لیے بھی میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں. میں صرف ایک بات سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اگر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری صحیح طرح ادا کر جائے اور بنیادی طور پر جو ووٹ کا احترام ہے اس کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے اور سیاسی جماعتوں کو کھل کر کمپین کرنی دی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی نتائج آئیں گے پھر سب کو قبول کرنے پڑیں گے. لیکن اگر سب کو کمپین نہ کرنے دی گئی تو پھر نتائج بھی قبول کرنے کچھ کے لیے مشکل ہوں گے. اور ہم نے دیکھا 2014 میں کس طرح دھرنے شروع ہو گئے سال کے بعد، جو کہ غیر جمہوری انداز تھا، مطلب ایک نئی حکومت کو دباؤ میں لانے کا. پاکستان اس طرح کی کسی بھی سیاسی ایڈونچر کا اب متحمل نہیں ہو سکتا. یہ تمام فیصلہ سازوں کو مل بیٹھ کر یقینی فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان پر کوئی ایڈونچر نہیں بلکہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، اور بہتر ہوگا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ جمہوریت کی روح کے حساب سے دیں، نہ کہ سب پارٹیوں کی مرضی کے حساب سے. لیول پلینگ کوئی ہے جو جمہوریت کی بنیادی ہے. بالکل جی احمد ولی صاحب، بالکل بات تو درست ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو وہی ہے جو جمہوریت، جو ایک جمہور کی خواہش ہے. کیوں ہم بار بار لفظ جمہوریت استعمال کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب بھی یہ دھرنے جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں یہی سیاستدان ہی اعلی کار بنے ہیں. انہی کی کمزوریاں، یہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکے، اور پھر جب کسی ادارے نے ان کو سنبھالا ہے، ان کو کیا ملک کو سنبھالا ہے، تو پھر اس پر ہم سوالیہ نشان بھی کھڑا کرتے ہیں. احمد ولی صاحب، آپ کے خیال میں یہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے؟ چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں ملک محاذرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا.
دیکھیں ایک تو یہ کہ الیکشن کا سیزن ہے اور پارٹیز جو ہیں ان کا حق ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں. اگر مل بیٹھ جائیں گے تو پھر جو ووٹر ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر اکٹھی ہو گئی ہیں اور ان کا منشور ایک ہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے, آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ سندھ کارڈ کھیلتی رہی ہے اور ہمیشہ سے اس نے وکٹم کارڈ کھیلا ہے کہ سندھ کو اگنور کیا جاتا ہے, پنجاب کو فوقیت دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ماضی کے الیکشنز میں بھی اسی طرح سے ہوتا رہا ہے اور عوام چاہتے بھی ہیں کہ یہ جو جماعتیں, جس جماعت کو میں نے ووٹ دینا ہے اور میری جو مخالف جماعت ہے جس کو میں ووٹ نہیں دینا چاہتا, تو یہ نہیں کہ دونوں مل بیٹھ کے ساری چیزیں طے کریں اور عوام جو ہے ان کو بیوقوف بنائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں, بلاول بھٹو ہو, زرداری ہوں, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے پی ڈی ایم میں بیٹھ کے ساری سیاست مل کے کر لی, لیکن اب موقع ہے الیکشن کا, تو الیکشن میں ہم کس منہ سے جائیں گے؟ اپنی مخالف پارٹی کے منشور کو, ان کی پالیسیز کو تنقید نہیں کریں گے تو عوام سمجھیں گے کہ یہ تو ساری پارٹیز ایک جیسی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جو منصوبے ہیں وہ جاری رکھے گئے ہیں اور جو سندھ کے منصوبے روک دیے گئے ہیں, اس لیے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا. اور وہاں ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے, بالکل ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ساری پورے سندھ کے اوپر, کراچی کے اوپر قابض ہونا چاہتی ہے اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو میرا خیال ہے یہ اگر کارڈ وہ نہیں کھیلیں گے تو ان کو ووٹ بھی نہیں ملیں گے. ٹرو. جی رمی صاحب, اب سب سیاستدان کے بیانات یہی آتے ہیں, جیسے جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں سب کو برابری کا موقع ملنا چاہیے انتخابات کے پوائنٹ آف ویو سے, تو یہ کس سے کہتے ہیں برابری کا موقع ملنا چاہیے؟ یہ ایک دوسرے کو خود کیوں نہیں دیتے برابری کا موقع؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو تو موقع مل گیا ہے, جنہوں نے موقع لے کے دینا تھا انہوں نے موقع بھی دے دیا اور پوری پارٹی بھی بنا کے دے دی. اختلاف ہے, جنہوں نے لے کے دینا تھا یہ خود کیوں نہیں لیتے موقع؟ نہیں, خود لے کے دینا ہوتا تو جب پہلے حکومت تھی پی ٹی آئی کی تو تب توڑتے, تب اپنے لوگ نکالتے, تب اپنی اسٹرینتھ بناتے, تب ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. جنہوں نے حکومت بنا کے یا پولیٹیکل پارٹیاں بنا کے دی ہے, جب ان کے انٹرسٹ میں آیا کہ پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو بالکل کارنر کر دینا ہے, تو ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کا ایک فیکشن نکال کے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے کیا گیا. اور جہانگیر ترین صاحب نہیں, علیم خان صاحب جن کے پیچھے 4 ایم پی آنے کو تیار نہیں تھے, آج ماشاءاللہ ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے. تو مبارکباد ہے ان لوگوں کو جو ہمارے ملک میں اس طرح پارٹیز بناتے بھی ہیں اور گرا بھی دیتے ہیں. آگے چلتے ہوئے جی جو ہم بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی, تو لیول پلینگ فیلڈ کا ہم سب جانتے ہیں کس سے تقاضا کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی تقاضا نون لیگ سے کر رہی ہے کیونکہ وہ اس وقت اپنے مواقع جو ہے وہ کم نہیں کرنا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ کچھ جو بیک ڈور کنورسیشن ہے یا بیک ڈور نیگوسیشنز کے لیے جو روم ہے وہ کھلا رکھا جائے. بلاول صاحب کی بھی پالیٹکس کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ آیا ہے کیونکہ زرداری صاحب جو فور فرنٹ پہ آئے وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ معاملات جو ہیں وہ سندھ کی حد تک ایٹ لیسٹ سنبھالے جائیں, کیونکہ پنجاب میں تو اس وقت پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے ہاتھ کچھ آتا نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ بہت ساری ایشورنسز ان لوگوں کے پاس تھی لیکن وہ ایشورنسز مٹیریلائز نہیں ہوئی. انہی پروگراموں میں بیٹھ کے میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ یہ جو پریس کانفرنسز کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جی آج 15 بندے انہوں نے جوائن کر لیا, آج 20 بندے اس پولیٹیکل پارٹی میں جوائن ہو گئے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اصل فرق تب پڑے گا جب میدان سجے گا, اصل فرق تب پڑے گا جب ایکچوئل ورکیبل اور ہیوی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فیلڈ میں کھڑے ہوں گے اور اندازہ ہوگا کہ ان کے پیچھے ایک سائزبل ووٹ بینک ہے اور پارٹی کا ووٹ بینک ان کو اب ملے گا, تو یہ ان کی گارنٹی, ان کی جو جیت کی گارنٹی ہے وہ شارٹ آؤٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو بات ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے بیٹھیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تھوڑی سی سمجھنا مشکل ہے. وہ اس لیے مشکل ہے کہ اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز زیوم کرتے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے بیٹھ جاتی ہیں اور ایک رول آف تھم ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ اب ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, تو اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ڈیسائیڈ کی جائے گی جو ہم نے پی ڈی ایم کے دور میں دیکھی وہ یہ ہے کہ جناب ایک مکمکہ ہوگا اور سب کو این آر او دیا جائے گا. این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو میں بجلی کا بل زیادہ دے رہا ہوں یا پیٹرول کی پرائس زیادہ پے کر رہا ہوں یا میری زندگی جو تباہ ہو چکی ہے, ایک عام آدمی کی زندگی تباہ ہو چکی ہے, اب اس کو آپ پس پش ڈال دیں اینڈ لیٹس موو فارورڈ. تو میرا خیال ہے اگر ساری جماعتوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا تو لوگوں کا وہ فیصلہ نہیں ہوگا اور لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. ہمارے ملک کو اس وقت اکراس دا ووٹ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کوئی ممکن نہیں ہے کہ آپ کا ملک آگے بڑھے. جب تک آپ اس چیز کا تہیہ نہیں کرتے کہ اس ملک کو تباہ کس نے کیا, اس ملک کی جو جڑوں کے اندر کھوکھلا کس نے کیا, تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور آخری بات میں اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے کہ جب تک ادارے اپنا رول کو خود لمٹ نہیں کریں گے, دیکھیے اداروں نے کہہ دیا کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, نہ تو ہم اتنے معصوم ہیں, نہ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ ہم مان لیں گے کہ وہ اب اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. ان کا کردار ایکشنز ول ٹیل اس کہ وہ اے پولیٹیکل ہوئے کہ نہیں ہوئے, اور وہ ابھی اے پولیٹیکل نہیں ہوئے. نظر آتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے پاس ساری سپورٹ ہے اور یہ کبھی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کبھی بھی کوئی ان کا جھنڈا لے کے فیلڈ میں نہیں آتا, یہ ایک امپریشن ہوتا
होता है। ये इंप्रेशन इस वक्त नून लीग के साथ है, और अगर यही इंप्रेशन लेके वो इलेक्शंस में जाएंगे तो खातिर खा उनको फायदा मिलेगा। ठीक, बिल्कुल आपके पास सही है, लेकिन ये जो आप बात करें ना कि जिम्मेदार कौन है, तो ये तो तयन 5 सालों में नहीं हो सका जिम्मेदार कौन है, और ख़ासतौर पर अकाउंटेबिलिटी की जब बात करते हैं तो फिर कहना ये बनता है कि ये जो इदारों की हम बार बार बात करते हैं कि आप इदारों को फॉर्म में लाएं, इदारों को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी मुल्क को कौम की तरक्की की ज़ामिन होती है, लेकिन पाकिस्तान की तरह की अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर तो काम रुकता हुआ नज़र आता है, होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि कोई भी ट्रू मीनिंग में अकाउंटेबिलिटी करता नहीं है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हम जो आज दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं, दूसरा बड़ा सवाल रख रहे हैं, भारत की रियासती दहशतगर्दी साबित हुई, कनाडा वाला वाक़या। हम सवाल ये रखेंगे क्या पाकिस्तान का जो कश्मीर पर मौक़िफ़ है वो इस वाक़े के बाद मजबूत होगा या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आलमी बरादरी का जो ज़मीर मकबूजा कश्मीर में मज़लूम कश्मीरियों की लाखों कुर्बानियों नहीं जगा सकी हैं, वो ज़मीर एक कैनेडियन शहरी के भारत के हाथों कत्ल ने जगा दिया। इस वक्त आलमी बरादरी एक ज़ुबान होकर भारतीय दहशतगर्दी पर सवाल उठा रही है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर ये वाज़ेह किया है कि सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि भारत मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेगा। इसी मामले पर दीगर ममालिक की तरह अमेरिका ने भी कनाडा की हिमायत की है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जिन्होंने कहा है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ रही है। भारत शर्मसार होने की बजाय हमेशा की तरह हठधर्मी दिखा रहा है, यहाँ तक कि वो इंतहा पसंद हिंदू कैनेडियन सफारतकारों को धमकियाँ भी दे रहे हैं। इस हवाले से कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन सफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियाँ दी हैं, और कैनेडियन हाई कमीशन ने मुतालबा किया है कि भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। इसी मामले पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे करूँगी, चूँकि अब जिस तरह से पाकिस्तान ने बारहा आलमी बरादरी के सामने कई डोजियर रखे, अपना मौक़िफ़ रखा ख़ासतौर पर कश्मीर के मामले पर, और जो पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब ठहरा भारत, लेकिन आलमी बरादरी ने स्टैंड नहीं लिया। अब ये जो कनाडा वाला वाक़या है, ऑल्दो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, आपके ख्याल में भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है? आप समझते हैं जो पाकिस्तान का कश्मीर पर मौक़िफ़ था, जिसको आलमी दुनिया मानती नहीं थी, वो मजबूत हो रहा है? मैं कहूँगा कि आलमी प्रेशर का थोड़ा शिकार हुआ है। तन्हाई का शिकार अभी होने में टाइम लगेगा, उसके लिए आलमी बरादरी के ममालिक उनको इस बात पर स्टैंड लेना पड़ेगा जिस पे जस्टिन ट्रूडो है। अब रहा सवाल ये कि पाकिस्तान और इंडिया के क्या मामले रहे, उसमें कलगुशन हमारे पास है, इससे बड़ा सबूत के पास भी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री का सबूत है, अब एक डेवलप्ड कंट्री में सबूत के साथ एक प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में खड़ा होकर वो बयान देता है और कहता है मेरे पास क्रेडिबल इसकी एविडेंस मौजूद है कि इंडियन इसमें एहलकार डायरेक्ट, और आज तो ये भी खबर आ गई है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भी मौजूद हैं और फिजिकल एविडेंस भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके एलाइज कनाडा के, जैसे यूएस हो गया, उसके अलावा फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिन्होंने अभी कह चुके हैं कि हम कनाडा के इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इस पर हम नज़र रखे हुए हैं। भारत को कहते हैं, इंडिया को कहते हैं कि वो अपना कोलैबोरेट करे। और रहा सवाल के उनके डिप्लोमेट को थ्रेट का, तो ये एक बहाना है क्योंकि कनाडा एक महफूज मुल्क है, नंबर 1। नंबर 2, वियना कन्वेंशन का 1961 जिसका 1964 में हुआ, उसमें बहुत क्लियरली डिप्लोमेट्स को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और जिसकी वजह से उनका रॉ का जो एक डिप्लोमेट के लिबादे में वहाँ था, उसने ये मज़मूम हरकत की एक कैनेडियन शहरी जो हु हैपन टू बी सिख, तो उसके खिलाफ, तो इसलिए अब यकजा होके बहुत बड़ा स्टैंड लिया है कनाडा ने, और उसके साथ देने वाले दूसरे ममालिक हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हम तो कश्मीर के बारे में 131 सफ़ों के डोजियर देते रहे हैं। कश्मीर के बारे में तो सेक्रेटरी जनरल जो है उसकी रिपोर्ट है कि 400 लोग अंधे हो गए पैलेट गन से, और कोई तकरीबन 4 मिलियन के करीब पैलेट गन से पैलेट्स फायर हुए हैं। और ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, इसमें कॉन्टैक्ट ग्रुप्स की रिपोर्ट है हमारे OIC के, लेकिन इस पर जूं नहीं रेंगी। और क्यों नहीं रेंगी भारत पर यानी इंडिया पर? वो इसलिए नहीं रेंगी कि इंडिया इस वक्त जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में
انڈیا اس وقت جیو اکنامک منظرنامے میں ایک اہمیت دنیا کے ان ممالک میں گین کر چکا ہے جن کا کہ مفاد آ کے شامل ہو گیا ہے انڈیا کے ساتھ جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل، جس کی وجہ سے، اور میرا اشارہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، میرا اشارہ ہے انڈیا کے وہ معاہدے جو کہ امریکہ نے کوئی 7 کے قریب معاہدے ایسے کیے ہیں جس سے کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کو اس پورے علاقے کا چودھری بنایا جا رہا ہے، اور امریکہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے الائز بھی ساتھ، اور اسی کا شکانہ ہے جس میں اسٹرنگ آف الائنس، جس میں کہ انڈیا شامل ہے، فلپین شامل ہے، جاپان شامل ہے، اور آسٹریلیا شامل ہے، اور دوسری طرف چائنا کا جس کا کہ ہم حصہ ہیں اسٹرنگ آف پرل، جس میں کہ ہم ہیں، بنگلہ دیش ہے اور چند ممالک ہیں۔ تو یہ جو صف بندیاں ہیں جس کی وجہ سے انڈیا وہ اپنی چودھری کا کردار ایک طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے اپنے اکنامک مفادات کو بھی سے حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا اس وقت اس کی آپ کی بات کی آئسولیشن، اس میں یہ درکار ہوگا کہ دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر انڈیا کوآپریٹ کرتا ہے، جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، اگر تفتیش میں جی عمار مسعود صاحب، اب پاکستان کا جو کشمیر پر موقف ہے آپ کو لگتا ہے مضبوط ہوگا؟ آلدو کینیڈا بڑا مضبوط ملک ہے لیکن عالمی برادری کو جگانا ہی ایک اصل کام تھا پاکستان کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کیا اب اس وقت اہم سٹیپس ہیں جو ابھی پاکستان کو لینے بھی چاہیے؟ دیکھیے اس سوال کے اندر 2-3 سوال پوشیدہ ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان برسوں سے، دہائیوں سے چند ہی موضوعات ایسے ہیں جن پہ ہمارے موقف میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں سے ایک موقف کشمیریوں کے ساتھ نبھانے کی اور ان کے حق آزادی کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے اس میں کوئی کبھی تبدیلی نہیں آئی قومی سطح پر۔ اچھا، پاکستان نے ہمیشہ دنیا کی توجہ دلائی کہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہو رہے ہیں، جو تکالیف ہو رہی ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو آزادی اظہار کو جس طرح قتل کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی آواز نہیں سنی۔ اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کی آواز کیوں نہیں سنی گئی، اس لیے کہ نہ ہم بہت ڈیولپ کنٹریز ہیں، نہ ہم دنیا کی کوئی بہت گروئنگ اکانومی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ویٹو کا حق ہے، نہ ہم دنیا اقوام عالم میں کوئی معاشی میدان میں ایسا مقام بنا سکے ہیں کہ دنیا کے لیے ہماری آواز سننا لازمی ہے۔ اس وجہ سے ہماری آواز نہیں سنی گئی۔ انہی حالات میں ہم فریاد کرتے رہے، تو اس دوران ایک یہ واقعہ ہو گیا، اور یہ واقعہ کوئی پاکستانی ایجنسیز رپورٹ نہیں کر رہی، پاکستانی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا۔ ایک بہت زیادہ ڈیولپ ملک کا سربراہ جو ہے کھلا یہ بات کر رہا ہے کہ یہ قتل انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے کروایا ہے، بھارت اس میں شامل ہے، اور یہ ایک کینیڈین شہری کا قتل کیا گیا ہے کینیڈا میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے دنیا میں ایک کوہرام مچ گیا ہے۔ جو انڈیا کے بنیادی نعرے تھے نا، پہلی بات تو یہ ہے سیکولر انڈیا کے، اور دوسری بات یہ ہے انکریڈبل انڈیا کے، شائننگ انڈیا کے، وہ سارے نعرے دھڑام سے نیچے آ گرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دنیا کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ بات جو ہم کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں، جس کا رونا پیٹنا ڈال رہے ہیں، وہ بات بھی درست ہے۔ تو کشمیر کے حوالے سے ہمارے موقف کو تائید ملے گی، اور دنیا کی نظر کشمیر میں ہونے والے مظالم پر ضرور جائے گی۔ جی رمیز صاحب، دیکھیے unfortunately I don't see any relevance, direct relevance, I don't see any relevance between what happened in Canada اور کشمیر کے اندر، کیونکہ دیکھیے انڈیا کی انوالومنٹ وہاں پہ ایک بندے کو قتل کرنے میں تھی، جس کی الیگیشنز جو ہیں ہم نے ڈائریکٹلی فرام دا پریمیئر آف کینیڈا سنی، پرائم منسٹر آف کینیڈا۔ پاکستان کے اندر جو اس کی ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بے تحاشا ایسے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جن کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں ٹو انڈیا۔ ہم نے بہت سارے ہینڈلرز ان کے بلوچستان سے پکڑے ہیں، اینڈ موسٹ آف آل اینڈ دا بگیسٹ ایویڈنس دیٹ وی ہیو از کہ ہمارے پاس ان کا ایک ایکٹیو ایجنٹ موجود ہے کلبھوشن یادو پاکستان کے اندر۔ تو میرا خیال ہمارا جو سب سے زیادہ ریلیونس پاکستان سے اس پورے کیس کی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم کرواتا ہے، انڈیا از اے روک اسٹیٹ، اور جو پروف شاید کینیڈا ان ٹرمز آف ایویڈنس دے سکے وہ ہمارے پاس ایک جیتا جاگتا ثبوت اویلیبل ہے، جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان لائنز پہ اپنی آواز دنیا میں اٹھائیں کہ پاکستان نے کتنا نقصان بھرا ہے انڈیا کی جو دشمنی لینے پہ یا انڈیا کے ساتھ کشمیر کی پوزیشن لینے پہ، تو شاید وہ زیادہ پرٹیننٹ ہوگا، کیونکہ ہمارے
हमारे पास अगेन एज आई हैव सेड बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जहां हमारे पास कॉल्स भी अवेलेबल हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से कॉल एक और मुल्क में, और फिर उनके हैंडलर्स उनको इंडिया से ऑर्डर्स दे रहे थे और इंडिया से पैसे आ रहे थे कि फलां जगह पे आप आईडी रखो उसके इतने पैसे मिलेंगे, फलां जगह पे बम रखो उसके इतने पैसे मिलेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनको अब दुनिया को एक्सप्लेन करने में हमें आसानी मिलेगी, क्योंकि आज से पहले हमेशा बड़े फ्रीक्वेंटली लोग जो हैं अफगानिस्तान पे ब्लेम करते रहे हैं, जबकि इससे पहले बहुत बार ये बात आई है कि इंडिया की बड़ी हैवी प्रेजेंस थी ड्यूरिंग जो अमेरिकन वहां पे प्रेजेंस के दौरान, अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस के दौरान, और इंडिया उस प्रेजेंस को एक्सप्लॉइट करते हुए वहां से पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा। तो मेरे ख्याल है इस वाकये की रेलेवेंस इसके साथ ज्यादा मिलती है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो दुआ जस्ट जी डॉक्टर साहब वन सेंटेंस दैट ट्रूडो ने इस बात का जिक्र किया है जो अभी जिक्र हुआ कि वो इंडिया बाकी मामलात में भी इंक्वायरी की जा रही है कनाडा में कि बाकी मामलात में भी इंडिया इन्वॉल्व है मुख्तलिफ अंदाज में, जो कि कनाडा में हरकतें हो रही हैं और जो कनाडा के सॉवरेनिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो ये वही बात की तायीद है कि वहाँ ये बात उठ पड़ी है कनाडा में भी। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम एक क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा, दीगर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं भारत दुनिया के सामने बुरी तरह एक्सपोज हुआ कनाडा इंसिडेंट को लेकर, और जिस तरह से कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से एक मजबूत मौक़िफ़ उनकी तरफ से सामने आया, उसी पर हम बात कर रहे हैं। हामिद साहब, आपके ख्याल में अब क्या दुनिया तस्लीम कर रही है, अमेरिका भी साथ दे रहा है, और जिस तरह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये वाज़े कर दिया है कि भारत बेसिकली कर क्या रहा है, ये तो एक इंसिडेंट है ना, मज़ीद भी मामलात हैं जिनमें वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो आपके ख्याल में अब क्या ये नज़र आलमी दुनिया इधर भी डालेगी कि भारत पहले मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान में क्या क्या करता रहा, और पाकिस्तान ने इसके जो डॉजियर सबूत बड़ी दफ़ा सामने भी रखे दुनिया के सामने, जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए। हामिद साहब देखिए, जो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी आइडियल मौका है पाकिस्तान के लिए, कश्मीर का मुकदमा और कश्मीर का जो मामला है वो पूरी दुनिया के सामने दोबारा उजागर किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले ये देखना होगा कि इस पूरे मामले का मंतकी अंजाम क्या होता है। अभी तो हरदीप सिंह के कत्ल के बाद पिछले 48 घंटों में एक सुखदिल सिंह जो खालिस्तान के एक और आज़ादी के रहनुमा थे, उनका भी कत्ल कनाडा में हो गया है, और मामला जो है वो इंतहाई खराबी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर अब ये देखना होगा, जो मैं बार बार कहता आया कि दुनिया ने हमेशा जो ताकतवर ममालिक है उन्होंने अपने मुफादात को इंसानी हकूक के ऊपर तरजीह दी, चाहे वो शाम की जंग हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर का मसला हो। लेकिन जब यूक्रेन की जंग आई तो यूरोप और अमेरिका इकट्ठा हो गया। यानी साबित हुआ कि जब आग इनके घर तक पहुंचे, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो यूक्रेन हो, तो फिर तो ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब मामला हो मासूम कश्मीरियों का या अफगानिस्तान का या इराक का, तो ये जनाब अपना मौक़िफ़ दूसरा करते हैं। दूसरी जानिब ये बात है कि दुनिया को अब ये वाज़ेह तौर पर समझना होगा कि ये खाली कश्मीर में नहीं हो रहा, पूरे भारत में अक़लियतों के साथ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्ध मजहब के हो, उन सबके साथ ये कुछ हो रहा है। और वहां पर जो इतनी आज़ादी की तहरीक चल रही है, मणिपुर देख लें, आसाम देख लें, नागालैंड देख लें, मिजोरम देख लें, खालिस्तान देख लें, कश्मीर देख लें, सब जगह के ऊपर अब जो है वो एक बात वाज़ेह होगी, और वो ये कि जब से ये मोदी की फाशिस्ट हुकूमत है 2014 के बाद से, हिंदुत्ववाद का जो भूत है, जो शिद्दत पसंद हिंदुओं के सर पे सवार है, उसका नतीजा ये है कि पूरी दुनिया को गैर महफूज कर रहा है ये जो इंडिया का जो भूत है। और इसका एक ही हल है, और वो ये है कि बाकायदा पाबंदियां लगाई जाएं। इंडिया जहां G20 कराकर खुश हो रहा था, वहां पर अब दुनिया को इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि इंडिया के ऊपर मुआशी पाबंदियां लगे। जिस तरह के बहुत सारे ममालिक में, लिबिया के ऊपर इन्होंने कत्ल के ऊपर कज़ाफी के साथ पूरी दुनिया से बाइकआउट किया गया, लिबिया को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जुर्माना किया गया, लॉकर भी आपको मैं याद करवाना चाहूंगा। इस तरह से अब बहुत सारे मामला आते हैं जहां पर किसी मुल्क के सरजमीन पर कत्ल करने या करवाने की पादाश में सरकार जो हुकूमत है और मुल्क है उसको पाबंदियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मुझे अभी भी अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि मैं ये समझता हूं कि अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे मुफादात इतने ज्यादा वाबस्ता हैं इंडिया से कि वो इंडिया को कोई बहुत बड़ा सबक नहीं दे सकेंगे। लेकिन यहां पर अब देखना होगा कि कनाडा कितनी जिसको कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी से इस मामले के ऊपर खड़ा होता है, और कनाडा के साथ ये जो ममालिक आज साथ दे रहे हैं, ये कोई बैकडोर डिप्लोमेसी करके मामले को ठंडा ना करें। मेरा ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि मुसलमान ममालिक को साथ मिलाकर, मुसलमान ममालिक में जो इंडिया की जो इंटरवेंशन
پاکستان میں نہیں ہے، افغانستان میں رہی ہے، ایران میں رہی ہے، ترکی میں رہی ہے. انڈیا نے بہت سارے مسلمان ممالک میں مداخلت کی ہے، اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے. صحیح ہے جی. احمد ولی صاحب، آپ سمجھتے ہیں جیو پالیٹکس ہے، پھر جو اقتصادی بلاکس کی ہم بات کرتے ہیں، امریکہ اور انڈیا کا جو ایک مضبوط ریلیشن شپ ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے خیال میں اب اس میں اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یورپی ممالک یا دیگر انٹرنیشنل ورلڈ کی اگر بات کریں تو وہ انڈیا کو سبق سکھائیں گے اور واقعی انڈیا عالمی تنہائی کا شکار ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کا جو کیس ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر، وہ لازمی طور پر مضبوط ہوگا. آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ الزام لگایا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے اور اسپیسیفک ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں بھارت کے اوپر. اور دوسری چیز یہ کہ آپ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ ایک 5 آئیز کے نام سے جو انٹیلیجنس ان کا ایک شیئرنگ کا سسٹم ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور UK بھی ہے اور کینیڈا بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ملک بیٹھ کے یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے ان لوگوں نے کی، اس کے بعد سارا یہ معاملہ جو ہے ریز ہوا ہے. اور جو ویسٹرن جمہوریت ہے جتنی بھی، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ معاہدے کر لیں اور اس کے بعد اس ملک کو کھلا چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا. اور ان کی ٹیکٹکس بھی یہی ہوتے ہیں کہ جی اگر معاہدے ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، پھر انسانی حقوق کی آواز بھی بلند کرنا پڑتی ہے ان حکومتوں کو، کیونکہ وہاں کی تنظیمیں ان کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں. یعنی ان ملکوں کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں کہ بھارت میں ان مسائل کو بھی اٹھائیں. اور اس سے یہ ہوگا، میرے خیال میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں انڈیا کے ساتھ، جب آپ انویسٹمنٹس کر دیتے ہیں بلینز آف ڈالرز کی، تو پھر آپ کے پاس ایک ہتھیار آتا ہے کہ ان کی جو ان کے وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو اقلیتوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اس کی آواز آپ بلند کرتے ہیں اس تھریٹ پہ کہ اگر آپ یہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو مے بی یہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ واپس بھی چلی ہیں. جس کے ڈر کی وجہ سے شاید بھارت میں چاہے پرائم منسٹر مودی ہو یا کوئی اور پرائم منسٹر، تو وہاں پہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ اگر ہم نے اب عالمی طور پر ہم طاقت بننا چاہتے ہیں اور اگر انسانی حقوق کا خیال نہ رکھا تو یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہیں واپس بھی ہو سکتی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جس نقطے پہ بات کر رہے ہیں احمد ولی صاحب، میں چاہ رہی ہوں کوئکلی آپ اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. کیا واقعی انڈیا کو یہ ڈر ہوگا ہیومن رائٹس کا، اور جو انویسٹمنٹ ہے، جو ان کے تعلقات ہیں، یہ جو اقتصادی بلاکس ہیں، یہ کینسل ہونے کی وجہ سے وہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھے گا آپ کے خیال میں؟ جی ہاں مجھ سے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بیسیکلی اس میں انٹرنیشنل لا ہے اور انٹرنیشنل قانون ہے کیا، جتنی بھی ٹریٹیز ہیں، جس طرح کہ آپ نے ویانا کنونشن کی بات کی، اور یہ جو ساورن کنٹری کے خلاف ایسا کوئی ایکشن ہو جائے جیسا کینیڈا میں ابھی آپ نے بتایا، تو وہ ایک اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے، جس میں آپ کسی ملک کی ساورنٹی کو افیکٹ نہیں کر سکتے، جیسا کہ جسٹن ٹروڈو نے بتایا ہے کہ یہ آپ نے ہماری ساورنٹی کی خلاف ورزی کی ہے. اس کا ہوتا کیا ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق، کیونکہ یہ بڑے ملک ہیں جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی شامل ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس پر جب یہ ہیومن رائٹ کا پریشر اور دوسرے پریشر آئیں گے تو وہ جو اپنے جیو پولیٹیکل مفادات ہیں یا جیو اکنامک مفادات اس خطے میں ہے یا چائنا کنٹینمنٹ ہے، اس سے تھوڑا سا ملامیت کرتے ہوئے اسے ویٹو سے اجتناب کرنا پڑے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ ادھر نہیں سلجھا تو یہ معاملہ سیکیورٹی کونسل میں چلا جائے گا، اور اس میں پھر ایک ہی صورت میں انڈیا کی بچت ہے، اور وہ ہے کہ اگر امریکہ اس کو ویٹو کر دے. کوئی اور کنٹری میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کو ویٹو کرے گا، لیکن کیونکہ نارتھ امریکہ میں یہ لوگ مل کے چلتے ہیں، امریکہ کینیڈا، تو لہٰذا ویٹو کرنے کے چانسز کم ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4-5 چیزیں لیگل ایکشن فوری طور پر ہو سکتی ہیں انڈیا پر اگر یہ معاملہ ادھر نہیں رکا، اور وہ ہے کہ اس میں چیپٹر اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 5 کے تحت انڈیا پر سینکشن، یعنی کہ اس سے اکنامک جو اس وقت بڑھاوا چل رہا ہے اس میں کمی، اور اگر اس سے زیادہ آگے چلے گئے تو چیپٹر 7 کے تحت ان انڈیا پر مزید پابندیاں اطلاق کی جا سکتی ہیں. تو اس کے بڑے مضر کانسیکوینسز ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا اقوام پھر اس
ایسے ملک سے اجتناب کرتی ہے اور ایسا ملک آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. اور آپ سے نے ایک لمحے پہلے بات کی کہ پاکستان کے جو ایگزامپلز ہیں یہ جب انویسٹیگیشن انٹرنیشنل شروع ہوگی تو یہ ساری ایگزامپل انڈیا کی جہاں جہاں چاہے وہ انفوٹیک ہے یورپ میں یا یہ پاکستان میں جو حرکتیں ہوتی ہیں یا بنگلہ دیش میں یا نیپال میں تو یہ ساری آ جائیں گی سامنے اور یہ ایویڈنس کا حصہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے تفصیل واضح کر دیا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. آپ تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے گا.